اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، پہلے ہم آپ کو سارا رمضان باجماعت نماز تراویح کی بدت صحاح اور غیر شیعہ کے ہاں مستند اور معتبر کتب کا درجہ رکھنے والی کتب سے دکھا چکا ہوں۔ پھر میں نے آپ کو سارا سال نماز فجر کی اذان میں بدعتی کلمات انہی کی کتب مذکورہ سے دکھائے۔ سامعین، اب میں آپ کے سامنے شرح ابو داؤد کا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، جس کی شرح محمد لیاقت علی رضوی نے کی ہے اور اس کا ترجمہ ابو العلا محمد محی الدین جہانگیر نے کیا ہے، اور یہ شبیر برادرز اردو بازار لاہور سے چھپی ہے۔ جلد اس کی 2 اور صفحہ 352 ہے۔ اس میں حدیث نمبر 1087 کی شرح میں لکھا ہے کہ سائب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے عہد میں جمعہ کے دن پہلی اذان اس وقت کہی جاتی تھی جب امام منبر پر بیٹھ جاتا تھا۔ جب حضرت عثمان کا عہد خلافت آیا اور لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو حضرت عثمان نے جمعہ کے دن تیسری اذان دینے کا حکم دیا، تو زہرا کے مقام پر یہ اذان دی گئی۔ اس کے بعد یہی رواج چلا آ رہا ہے۔ جی سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ جمعہ کے دن تیسری اذان یعنی اذان اور اقامت کے بعد دوبارہ اذان دینا حضرت عثمان نے ایجاد کیا۔ حضرت عثمان نے دین میں ایک نیا اضافہ کیا اور نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں اضافہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سامعین، نہ تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا، نہ قرآن میں اس کا حکم ہے، اور یہ اعتراض ہم عزاداران امام حسین علیہ السلام پر کرتے ہیں کہ یہ جو ماتم کرتے ہیں، یہ جو سینہ کوبی کرتے ہیں، یہ جو سینہ زنی کرتے ہیں، یہ جو زنجیر زنی کرتے ہیں، یہ جو آگ پر ماتم کرتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ سامعین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سال میں 52 مرتبہ بدعتی عمل انجام دینے والوں کو ہدایت نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔